السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سرزمین انبیاء یہ صرف مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ تاریخ کا وہ دھڑکتا ہوا دل ہے جس نے تہذیبوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ یہ وہ مقدس سنگ میل ہے جہاں زمین سے آسمان کا رابطہ جڑتے ہیں۔ فلسطین جسے تاریخ کبھی کنعان پکارتی ہے تو کبھی ارض مقدس۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم وقت کی دھول جھاڑ کر اس سرزمین کی اس داستان کو بیان کریں گے جس کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے، حدیث بھی، اور مستند تاریخ اقوام عالم بھی۔ داستان کا آغاز ہوتا ہے عراق کی قدیم سرزمین بابل سے، جب وقت کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ میں بیان فرمایا۔ اسی پاک سرزمین پر سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام اور سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل پروان چڑھی۔ یہیں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی وہ تاریخ لکھی گئی جس کا تذکرہ سورۃ اعراف میں ملتا ہے۔ پھر تاریخ کا پہیہ گھوما، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی قائد، پھر وزارت مصر نے بنی اسرائیل کو مصر لا بسایا۔ لیکن غلامی کی زنجیریں جب گراں ہوئیں تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک بار پھر رخ اسی سرزمین مقدس کی طرف ہوا۔ قرآن شاہد ہے کہ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو 40 سال تک وہ صحراؤں میں بھٹکتے رہے، مگر منزل مقصود وہی فلسطین کی وادی تھی۔ فلسطین کی تاریخ کا وہ سنہری دور جب نبوت اور ملوکیت ایک جگہ جمع ہوئی، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں زبور عطا ہوئی، اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت کا حکم ہواؤں اور جنات پر بھی چلتا تھا۔ سورۃ نمل اور سورۃ بنی اسرائیل ان کے عروج کی گواہ ہیں۔ لیکن یاد رہے، اقتدار جب اللہ کے بندگی میں رہا، رحمت رہا، اور جب فساد ہوا تو بابل کے بخت نصر جیسے بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 تا 7 میں درج ہے۔ صدیوں بعد اسی مٹی نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے۔ وہ مسیح جسے سولی دینے کی ناکام کوشش کی گئی، مگر اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر وہ عظیم رات آئی جب کائنات کے سب سے معزز مہمان سیدنا و مولانا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کیا۔ سورۃ اسراء کی پہلی آیت اس واقعے کی ابدی گواہ ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ اس سرزمین کی روحانی وراثت اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ سن 15 ہجری تاریخ کا وہ درخشاں باب جب امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سسر رسول امین سیدنا حضرت عمر فاروق فاتح بن کر نہیں بلکہ ایک عادل خادم بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ امام طبری اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کو وہ امان نامہ دیا جو رہتی دنیا تک مذہبی رواداری کی مثال رہے گا۔ صدیوں بعد جب صلیبیوں نے اس شہر کو خون سے نہلا دیا تو سنیوں کے غیور بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر حطین کے میدان میں تاریخ دہرائی اور مسجد اقصی کے ممبر کو آزاد کرایا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عالمی سازشوں اور اعلامیہ بلفور نے فلسطین کے نقشے پر وہ زخم لگائے جو آج بھی رستے رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تقسیم اور برطانوی استعمار نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس نے اصل وارثوں کو ان کے اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا، جس کا ہم تذکرہ ایک پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔
فلسطین کی کہانی صرف جنگوں کی کہانی نہیں، یہ حق اور باطل کے مارکے کی داستان ہے۔ یہ انبیاء کی امانت ہے اور تاریخ کا وہ قرض ہے جو ہر باضمیر انسان پر واجب ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مٹی پر قبضے عارضی ہوتے ہیں، مگر جس زمین کی بنیادوں میں انبیاء کا لہو ہو اور صالحین کی دعائیں شامل ہوں، وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد و نصرت فرمائے